ایسی نرالی شان بیان کی ہے ولی کی، ایسی قوت، ایسا پاور، ایسی عظمت، ایسا رتبہ بیان کیا کہ آج تک بھی انسان کی عقل حیران ہے کہ اللہ نے ولی کو اتنی بڑی عزتوں کا مالک کیسے بنایا ہے۔ ولی کی شان۔ اور میں قرآن سمجھا دوں تو تمہیں غریب نواز خود بخود سمجھ میں آئیں گے۔ یہ انا ساگر میں پانی کٹورے میں کیسا آتا تھا، جے پال کو جوتیوں سے مار کے نیچے کیسے لاتے تھے، اونٹ بیٹھ جاؤ بولے تو کیسے بیٹھ جاتے تھے، یہ سارا منظر اجمیر کا آپ کو قرآن کی حوالے سے خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے گا۔ میں ایک ولی کا مقام جو رب نے بیان کیا قرآن میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کیا، آپ اتنی دلچسپی سے سن رہے تو اچھی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے۔ ہوا کیا، اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون تھے بولو، ذرا زور سے بولو نا یارو۔ ہاں ذرا آئندہ آئے تو نہیں، ذرا نعرے اورے لگانے کی کرنے کی ذرا پریکٹس کر لو۔ ہاں نکو لگاؤ وہاں گلی میں بولے تو وہاں دھوم دھوم کرے، یہاں لگاؤ بولے تو ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہی چھے میاں میاں، نکو بولے سو کرتے، کرو بولے سو نہیں۔ سنو آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پوری دنیا پہ حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی، پوری دنیا پہ۔ پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ پرندے یہ جو اڑتے ہیں ہواؤں میں پرندے، یہ پرندے کیا بات کر رہے سلیمان علیہ السلام سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر ان کو ریپلائی بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ بولا۔ اماں کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی تم لوگ، 12 بج گئے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے۔ اب ہوا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد۔ انٹرنیٹ پہ ہے اس کی فوٹو، دیکھو جا کے، اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت خوش جانا دیکھتا، ایسی چونچ باہر نکلی، زبردست، خدا کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اس کی خاص بات کیا تھی، بہت لانگ جرنی کرتا تھا، لانگ، بہت دور دور تک اڑتا تھا۔ شاہین کی خاص بات کیا ہے، اونچائی میں اڑتی ہے۔ ہدہد کی خاص بات کیا ہے، لانگ، بہت ڈسٹنس تک اڑتا ہے۔ اب حضرت سلیمان کا علاقہ ہے، پورا دنیا، سب کی خبر لا کے دینا ہے، تو ہدہد پرندہ جا کے خبریں لے کے آ کے حضرت سلیمان کو دیتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ ایک خبر پہنچائی سلیمان علیہ السلام کے سرکار، ایک خاتون ہے ملکہ سبا، ان کا نام بلقیس ہے، سرکار اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی با کردار، پاک دامن، با اخلاق عورت ہے، اور میری گزارش ہے آپ ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک لیٹر لکھا کہ آپ خدا کی وحدانیت اور سلیمان کی رسالت کو آپ قبول کر لیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایسے کہہ کر ایک لیٹر لکھا، حضرت بلقیس تک وہ لیٹر ہدہد پہنچایا، آپ نے پڑھا حضرت بلقیس نے۔ پڑھنے کے بعد حضرت بلقیس جواباً عرض کرتی ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی تعجب خیز چیز دکھا دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، مجھے یہ یقین ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہدہد یہ لیٹر لایا، تو پھر حضرت سلیمان نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، میں آپ کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دوں گا جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اور میں اس کا رسول ہوں، یہ دکھا دوں گا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اس کے بعد ہوا کیا، حضرت ملکہ سبا، حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے، تو ان کا دربار سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اتنی دور تھا کہ آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ کتنا تیز رفتار سواری، دن بھر چلتی، اور رات میں جہاں کہیں موقع ہوتا حضرت بلقیس آرام کر لیتی، پھر صبح میں سواری شروع، پھر رات تک چلتی، رات میں موقع ہوتا آرام کا، ایسا کر کے 2 مہینے کا وقت لگانے کے لیے۔ اب یوں سمجھ لیجئے
کہ حضرت بلقیس بالکل قریب آ گئی حضرت سلیمان کے دربار کے، بس ایک 5 منٹ میں دربار سلیمان میں داخل ہونے والی ہے۔ ملکہ سبا حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں 5 منٹ میں داخل ہونے والی ہے، 2 مہینے کا سفر طے کر کے آئی۔ اور یہاں حضرت سلیمان کو قاصد آ کر خبر دے رہا ہے کہ ہے اللہ کے پیغمبر، وہ ملکہ سبا بالکل دربار کے قریب آ گئی، چند ہی لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ کچھ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی چیز بتا دوں جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ اور میں ان کا رسول ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا، اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا، جو کہا رب نے سلیمان علیہ السلام کے بات کو قرآن میں درج کر دیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ کہا ہے کوئی تم میں، درباریوں سے کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، ہے کوئی تم میں جو ملکہ سبا بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہنچا دے۔ اور ملکہ سبا کا دربار ہے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر۔ اگر تیز رفتار سواری جو اس دور میں تھی وہ دن میں بھی چلے رات میں بھی چلے، آرام نہ کرے، 24 گھنٹے چلے، تو جانے کے لیے 1 مہینہ، پھر وہ آنے کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینے کم سے کم چاہیے۔ اور یہ حضرت بلقیس 5 منٹ میں دربار میں آنے والی ہے۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے وہ تخت ان کے جو دربار میں وہ چاہیے، اور پھر ایسا ویسا تخت بھی نہیں ہے چائنا کا کہ وہ سر پہ اٹھائے فولڈ کر لیے 1 گھنٹے پہ ڈال لیا، یاقوت و زمرود کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے ہیں سلامتی کے ساتھ چاہیے، دھکا نہیں لگنا اس کو۔ اس دربار میں عام لوگ بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، اولیاء اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن جھٹ سے اٹھا، جن اٹھا، جن کون اٹھا؟ جلدی بولو، ارے جلدی بولو جی، ہاں زور سے بولو، ہاں جن کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جن کو کوئی بھی نہیں دیکھے، کس کے آنکھ پہ ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے لیڈیز میں بھی کوئی بھی نہیں اٹھائے۔ یہ سب بھامٹے باتیں ہیں، جن آنکھ پہ آ گیا، وہ جا کے جن تمہارے آنکھ پہ کہیں کو آئیں گا جی؟ اس کو کوئی بھی نہیں ملے، اپن ہی ملے، ارے اچھے دکھ رہے ہیں، بہت اسمارٹ ہے، بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ جن بھی دیکھ سمجھ کے آتا جن، مگر اپنے پاس نہیں آتا۔ بہت لوگ آئے اس کو جا کے بیٹھنے کے واسطے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، بہرحال جن کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر جن کہنے لگا، کیا کہا جن ذرا دیکھیے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بھی قرآن میں درج کر دیا۔ جن کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں گا۔ جگہ پہ اٹھنے سے پہلے مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار لگتا تھا، سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے۔ دربار پہ صبح بیٹھتے تھے تو نقشبندی صاحب تقریر کرنے سے پہلے بیٹھے تو تقریر ختم کر کے اٹھتے تھے، مطلب 1-2 گھنٹے تو لگتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ بیٹھتے تو کم سے کم 6-8 گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے۔ کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی شام کو جب آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لا کے دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جاؤ،
اتنا ٹائم کہاں ہے؟ اب آنے والے دربار میں، اب لوگ چند لمحوں میں آنے والے، آپ 2-4 گھنٹے کی بات کریں، آپ بیٹھ جائیے۔ اور پھر جن کیا بولا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، جن بولا بے شک میں بڑا قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، اس میں جو ہیرے جواہرات ہیں نہیں نکالتا ہوں، سلامتی سے لا کے دیتا ہوں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلے کو سنو، مسئلے کو سمجھو میرے بھائی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہا کہ بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ امانت دار کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں جو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، سلامتی سے لا کے دوں گا۔ قوت والا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بڑا وزندار تخت تھا، میں اس کو اٹھا کے لا سکتا ہوں، میرے اندر اتنی قوت ہے۔ اسی لیے لوگوں کی آنکھوں پہ اثرات ہو گئے، الماری کو ٹھکلا تو اتنی دور جاتی ہے الماری۔ مگر آج کل نیا ہی فارمولا چل رہا بھائی، ہمارے پاس بھی ذرا پیٹ میں درد ہوا، ذرا لوگ ڈاکٹر کرنے جا رہے، نہیں عامل صاحب کرنے جائیں گے، بابا اچھا علاج کرتے بولے، بابا کے پاس علاج ہے، بابا کے پاس گئے، ارے تمہارے آنکھ پہ جن ہے، جن کے اثرات ہو گئے، جن حاوی ہو گیا، جن قابض ہو گیا، ایک دم ڈرا دیا اس کو۔ کیسا کرنا بابا؟ 5000 روپے لگتے۔ لو گمت، بابا میں دیتا ہوں، کیا کرنا؟ 3 لیمبو لاؤ۔ 3 لیمبو لے کے جن اتارتا، کہتا ہے ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اترتا، جن کہاں سے اترتا؟ سب جاہلانہ فارمولے ہمارے پاس آ گئے۔ جس کے پاس غوث اعظم ہو اسے لیمبوؤں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ جس کے پاس غریب نواز ہو اسے ناریلوں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ والوں سے رشتہ مضبوط رکھو، یہ سب چیزیں آپ کے قدموں کے نیچے رہتی۔ غوث و خواجہ سے تعلق مضبوط، اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط، خدا کی قسم 1000 جنات بھی اس کو بال بیگا نہیں کر سکتے جس پر غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے۔ یہ سب ہم لوگاں بنا لیے، یہ سب فارمولے ہی ہے۔ ایک عامل صاحب کے پاس ایسا ہوا، سنا دیتا ہوں، ذرا سن لو پلیز، اچھی بات ہے۔ صاحب میرے کو کام کو جانا دل نہیں بول رہا، آ کے بولتے سو لوگاں، کام کو جانا دل نہیں بول رہا صاحب، میں اپنی بیوی کو دیکھا تو غصہ آ رہا میرے کو، بچوں سے بات کرنا دل نہیں بول رہا میرے کو، رات میں بستر پہ لیٹا تو نیند نہیں آ رہی صاحب میرے کو، اور ایسا بیٹھ گیا تو کمر میں درد ہو رہا، اور دوستوں سے ملے تو چڑچڑی ہو جا رہی طبیعت، اور کام پہ گیا تو بھاگ جانا دل بول رہا، اور دھوپ میں نکلا تو بہت پسینہ آ رہا صاحب میرے کو۔ سب سن کے عامل صاحب کہتے ہیں تیرے پر اثرات ہو گئے، اثرات کرتوت کرا دیے تیرے کو، نرسوں کی پوجا ہو گئی تیرے اوپر، جادو کرا دیا تیرے کو۔ اب انہیں پائلٹ ڈراوا، انہیں اور ڈرتا، صاحب کیا کرنا؟ کچھ نہیں، 10,000 11,000 روپے ہوتے، علاج ہو جاتا۔ یہ سب جاہلانہ باتیں میرے بھائی، ہر آدمی کو ایسی چھوتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو بھی، کوئی بھی آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو بغیر بیوی سے لڑے کے زندگی گزار لیا۔ ٹینشن ہوتی چھوتی، وہ گھر میں رہیں گے تو ہوتی، اس میں ڈرنے کیا بات ہے؟ ٹینشن ہوئی تو عامل صاحب کہنے جاتے ہیں، گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر لینا۔ ہر ایک کی کمر میں تو میں بھی بیٹھے ہوا بیان کر رہا ہوں، اٹھے اب میرے کو بھی ہوتا درد، اب میں بھی عامل صاحب کہنے جاؤں۔ کام کرنے گئے تو لوگوں کو اکساہٹ ہوتی، کیا روزانہ ہمیشہ اچھا کام کرنا دل بولتا، کبھی کبھی انسان کو چڑ ہے، انسان ہے، کبھی دل نہیں بولتا۔ اب اس کے اوپر بھی جا کے آپ عامل صاحب کہنے بتا رہے ہیں، دوستوں سے ہمیشہ اچھا ایسا کرتے کیا؟ کبھی کبھی اچھی بات ہوتی، کبھی چڑچڑا ہو جاتی، کبھی طبیعت ہوتی، ہمارے پاس کچھ بھی ہوتے کہ بس ہم لوگ ایسا سوچتے کچھ تو بھی ہو رہا ہوں گا، میرے کو کرا رہے ہوں گے، میرے اوپر کچھ تو بھی آ گیا ہوں گا، میرے کو اثرات ہو گئے ہوں گے، میں وہاں سامنے سے گیا تو کیا کی دکھا تھا میرے کو، ایسا شیڈو دکھتا بعد ہوں گا، یہ کیا کی دکھا؟ عامل صاحب بولتے تو ہی چھے میرا گرا۔ یہ جہالت ہے میرے بھائی، ایسے کام کر کے آخرت کو برباد مت کر لو، جیب کو بھی پریشان۔ اہلے اپن لوگا کما رہے نہیں، جو بھی کمائے اس کو ذرا سیف رکھو بھائی، یہ کئی کو ڈال رہے 5,000 3,000 11,000 6,000، یہ جاہلانہ چیزیں، اس کو بچاؤ، انشاءاللہ بچائیں گے، سبحان اللہ۔
اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، پھر اب ہوا کیا؟ حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جاؤ، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ چند لمحوں میں دربار میں آنے والی ہے کوئی اور جو حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے؟ اللہ کا ولی کھڑا ہوا، ان کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ کیا تھا؟ زور سے بولو۔ آصف بن برقیہ تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے قال الذي عنده علم من الكتاب، ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو کتاب کے علم سے سرفراز کیا گیا تھا، اللہ کا ولی تھا، نام آصف بن برقیہ تھا۔ کہنے لگے انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، ان يرتد الیک طرفک، یہ ہے ولی کی شان۔ اللہ بیان کر رہا ہے ان يرتد الیک طرفک، کہ اے اللہ، اے پیغمبر خدا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اجازت دو، آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ولی کی شان، یہ ہے ولی کا پاور اور ان کی قوت۔ یہ کوئی مولوی، مولانا، مفتی صاحب، عودان صاحب، سلام پڑھنے والے، فاتحہ پڑھنے والے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ ولی کی یہ شان، یہ عظمت، یہ پاور، یہ رتبہ اس کو پیدا کرنے والا رب بیان کر رہا ہے، اور یہ بات کہیں اور لال کتاب، ہری کتاب میں نہیں، ولی کی یہ شان قرآن مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی، اے راجستان والوں، اے غریب نواز کے دیوانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ یہ جو قرآن میں جس ولی کا ذکر ہوا ہے، اس ولی کا نام آصف بن برقیہ ہے، اور آصف بن برقیہ 1000 آصف بن برقیہ ایک طرف، میرا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ایک